الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں نماز جمعہ کے لیے قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمارے اس فریضے کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، دنیا میں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج ذی الحج کی 7 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ بہت بڑا مہینہ ہے۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے محرم الحرام پہلا مہینہ ہوتا ہے اور آخری مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں 2 بہت بڑی عبادات ادا کی جاتی ہیں۔ حج کا جو فریضہ ہے وہ بھی اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، اور دوسرا جو بہت بڑا عمل ہے وہ ہے قربانی والا عمل، یہ بھی اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ قربانی جو ہے ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے قربانی کو صاحب نصاب پر واجب قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت ہے سورہ کوثر، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، تو آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو واجب فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی اسی صورت سے قربانی کے واجب ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ تو جو صاحب نصاب ہیں ان پر قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن ہماری غفلت ہے، علم نہ ہونے کے کارن، کہ ہم میں سے جن لوگوں پر قربانی واجب ہے لیکن پھر بھی قربانی نہیں کرتے ہیں۔ تو قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے ان لوگوں پر قربانی کرنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ صاحب نصاب جو ہیں، صاحب نصاب کون ہے؟ شریعت میں صاحب نصاب کسے کہا گیا ہے؟ کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار میں پیسہ ہو
وہ کیا ہے؟ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر اور ہے کہ قربانی کے وجوب ہونے کے لیے ایک دوسری شرط یہ بھی ہے کہ اگر گھر میں ضرورت سے زائد کوئی سامان ہے اور اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی بیچ کر بنتی ہے تو بھی اس پر قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور قربانی کے اندر ہماری ایک بہت بڑی، ہمارے معاشرے کے اندر جو بھول ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر باپ قربانی کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بیٹے کی طرف سے بھی کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی۔ یا کیا کرتے ہیں کہ ایک سال باپ نے کی تو دوسرے سال بیٹی کی کر دیتے ہیں، تیسرے سال بیوی کی کر دیتے ہیں۔ نہیں، بلکہ صاحب نصاب، اگر باپ صاحب نصاب ہے تو اس پر الگ سے قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر بیٹا صاحب نصاب ہے تو اس پر الگ سے قربانی کرنا واجب ہے۔ بیوی اگر مالدار ہے تو اس پر الگ سے قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا جو ملازم طبقہ ہے یا جب کوئی مالدار آدمی ہے، مثال کے طور پر مہینے کے اندر 60 یا 70 یا 80 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہے، 90 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہے، تو ان لوگوں پر جو ہے ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔ ہر سال قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ نہیں کہ ایک سال قربانی کی تو دوسرے سال سمجھے گا کہ نہیں میں نے ایک مرتبہ کر دی تو قربانی ہو گئی۔ نہیں، اگر ایک سال قربانی کی، دوسرے سال قربانی نہ کی، قربانی کی فضیلت بھی بہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو ابن آدم کا کوئی بھی عمل خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یعنی سب سے زیادہ جو محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں ہے وہ کیا ہے؟ قربانی کرنا، یعنی خون بہانا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو قربانی نہیں کرتے، استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو کتنی بڑی وعید ہے۔ اس لیے جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، ابھی کتنے دن ہیں؟ ابھی 10 تاریخ کو عید ہے، 10 ذی الحجہ کو عید ہوتی ہے، ابھی 7 تاریخ ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، وسعت دی ہے، تو قربانی آپ پر واجب ہے، تو قربانی ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہو جاتا ہے؟ مقبول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یعنی قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہو جاتا ہے؟ مقبول ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن جس جانور کی ہم نے قربانی کی وہ 70 گنا زیادہ موٹا تازہ ہو کر آئے گا۔ کتنا؟ 70 گنا زیادہ موٹا تازہ ہو کر آئے گا۔ جب اعمال نامے تولے جائیں گے تو ترازو میں رکھا جائے گا۔ کہاں رکھا جائے گا؟ ترازو میں رکھا جائے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ فرمایا کہ جس جانور کی قربانی کی جاتی ہے اس کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ان کے بقدر اس انسان کو نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ خود اندازہ لگاؤ کہ بکرے کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں۔ اگر صبح سے لے کر شام تک گننے بیٹھیں گے، گن پائیں گے؟ نہیں گن پائیں گے۔ تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بھیڑ کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، یا اور جو جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے؟ کچھ ان کے جسم پر کیا ہوتی؟ اون ہوتی۔ کیا ہوتی ہے؟ اون ہوتی ہے۔ تو کیا اون کا بھی یہی حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اون کا بھی یہی حکم ہے کہ اون کے اندر جتنے بال ہوں گے اس کے بقدر نیکیاں ملیں گی۔ تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ بھیڑ کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں، بکرے کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں، تو کتنی نیکیاں ملیں گی۔ تو اس لیے قربانی جو ہم اخلاص کے ساتھ کریں۔ کیسے کریں؟
بہت بڑا عمل ہے، اس کو ہم اگر قربانی کرتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے نہ کریں، کتنے بڑے ثواب سے کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں۔ اس لیے قربانی جب بھی کریں اخلاص کے ساتھ قربانی کریں۔